صدر محترم، اساتذہ ذی محترم، حاضرین ذیشان، السلام علیکم۔ آغاز سخن اس پاک ہستی کے نام سے جو ہم سب کا پالن ہار ہے، جو چارہ گر کائنات ہے، جو حریم ذات میں سورج بن کر اترتا ہے، جو راہ رو شب کو صبح کا نشان دیتا ہے، جو گھٹا کے ہاتھ دھنک کی کمان دیتا ہے، جو حسنوں کو ابد تک اڑان دیتا ہے، جو یقین کو دولت گمان دیتا ہے، جو پرے شکستہ کو اڑان دیتا ہے، غرض یہ کہ بحشت بری میں مکان دیتا ہے۔ یہ مرغزار، یہ جھرنے، یہ چرخ نیلی فام، یہ تارانے خوشگلو، یہ مرغانے چمن، یہ زاغ و زغن اسی کے معجزہ کن کے نقش ہائے جمیل ہیں۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگان، مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب سے مجھے بولنا سکھا۔ ناظرین مکرم، آج مجھے زیبائی گفتار کے لیے جو موضوع سخن ملا ہے وہ ہے: ابتدائے ہر سخن ہے انتہائے ہر سخن، حاکمیت ہے ازل سے تا ابد تیری مہین، غیر ممکن ہے خدائی میں کرے شرکت کوئی، تو ہے خالق اور باقی سب تیری مخلوق۔ زندگی تیری عطا ہے اے خدائے آسماں، روشنی تیری ہی عظمت کی ہے ایک روشن دلی۔ سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ موضوع ہے انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قابل صد احترام صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع سخن ہے صدر ذی وقار، اساتذہ صد احترام، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آغاز سخن اس پاک ہستی کے نام سے جو کردگار دو عالم، جو خبیر سر خفی، جو کبریائے رمز کون ہے، یہ مرغان چمن، یہ زاغ و زغن اسی کے معجزہ کن کے نقش ہائے جمیل ہے۔ صدر صد احترام، نہ میرا لحن داؤدی، نہ سخن دل نواز، نہ کلام پر تاثیر، نہ فصاحت و بلاغت اور نہ افسانوی رنگ، جبکہ آج کی اس محفل میں یگانہ روزگار، تجربہ کار اور کوہنہ مشق، اہل علم و دانش تشریف فرما ہے۔ ایسے عالم میں جس موضوع پر جسارت کرنے لگی ہوں، خونے دل سے رخے برگے گلاب کو نکھارنے والے اساتذہ کرام، زینت چمن ہے گلہائے رنگا رنگ سے کا عملی ثبوت دیتے ساتھیوں، قندیل علم کے پروانوں، حکم اقرا کو نشان منزل بنانے والے مسافروں، آج میرا موضوع سخن ہے۔ صاحبان سخن شناس، موضوع کی طولانی اور وسعت اس محفل اور پلیٹ فارم سے کہیں بالا تر اور بے قرار ہے، مگر پھر بھی آتش نمرود پر چونچ بھر پانی گراتے ابابیل کی ہمت، جدوجہد اور تسلسل کو مشعل راہ بناتے ہوئے مقدور بھر کوشش کیے دیتی ہوں تاکہ قرض سخن ادا ہو سکے۔ ربی و محترم جناب صدر و یگانہ روزگار شرکائے محفل، السلام علیکم۔ فہم و فراست سے مرقع اس محفل میں موضوع سخن ہے: ہاتھوں میں لیے لفظوں کی گھٹا آتے ہیں، ہم تیری محفل میں سب سے جدا آتے ہیں۔ جناب صدر، دار علم و دانش، حلقہ فہم و فراست، محیط حرف و صوت میں آج نذرانے کاوش و کاہش کے لیے حاضر ہوں۔